اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جماعت داہم کی غزل نمبر 2 اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا کا جائزہ لیں گے اور اس کے ساتھ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے۔ جیسے اغیار کا مطلب ہے غیروں کا ذکر، عرض جو ہے وہ درخواست ہوتا ہے، چرخ آسمان کو کہتے ہیں، مضطرب بے چین راحت فضا یعنی کہ آرام بخشنے والا، ناسی نصیحت کرنے والا، رنج دکھ اور وعدہ وفا جو وعدہ کو پورا کرتا ہے۔ اس غزل کے شاعر کا نام ہے مومن خان مومن، اور جیسے کہ میں نے آپ کو غزل نمبر 1 میں بتایا کہ آپ نے حوالہ متن دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے غزل کا نام، شاعر کا نام مومن خان مومن جو ہے، صنف لکھنی ہے آپ نے غزل، اور ماخذ جو ہے وہ جہاں سے غزل لی گئی ہے تو ماخذ یہ ہے دیوان مومن، وہاں سے یہ غزل لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی کا ریویو دے دیتی ہوں۔ چرخ آسمان ہے، ذکر اغیار غیروں کا ذکر، راحت سکون دینے والا، عرض گزارش یا درخواست، ناسی نصیحت کرنے والا، رنج دکھ مضطرب بے چین، اور وعدہ وفا وعدہ کو پورا کرنے والا۔ اس کے جو غزل کے شاعر ہیں وہ مومن خان مومن ہیں، یعنی کہ مومن خان مومن کی غزل کی صنف شاعری کی وجہ سے مشہور ہیں۔ انہوں نے اردو غزل کو عروج بخشا اور اپنے استادانہ جوہر سے اس سے مقبولیت دی، جس کی بدولت وہ صف اول کے غزل گو شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ مومن خان مومن کی شاعری کا دور جو تھا وہ 19ویں صدی کا دور ہے۔ وہ مغلیہ دور کے زوال اور برطانوی راج کے عہد میں 1851 تک فعال رہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اردو شاعری خاص طور پر غزل اپنے عروج پر تھی، یعنی کہ یہ وہ دور تھا جب غزل کا دور جو تھا وہ عروج پر تھا، اور مومن خان مومن اس دور میں اپنی شاعری سے غزل کو مزید نکھار جو ہے وہ بخشا۔ اس غزل کے شعر نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ جیسے راحت فضا کا مطلب ہے سکون دینے والا۔ تو ہم شعر کی تشریح دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حوالہ متن کے بعد ہم جو ہے ہر لغت لکھیں گے۔ ہر لغت میں آپ نے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہوتے ہیں شعر کے۔ جیسے اس میں رنج ہے تو دکھ، راحت فضا جو ہے وہ آپ کو سکون دینے والا۔ پھر اس کے بعد آپ مفہوم کے بعد آئیں گے تشریح کی طرف۔ تو مومن خان مومن جو ہیں اردو کے ان چند کمال شاعروں میں سے ایک ہیں جن کی بدولت اردو غزل کی شہرت اور مقبولیت کو چار چاند لگے۔ آپ نے شاعر کا حوالہ جو ہے وہ مست دینا ہے۔ مومن نے اس صنف کو ایسا عروج بخشا اور ایسے جوڑ دکھائے کہ غالب جیسا خود نگر شاعر ان کے شعر پر اپنا دیوان جو ہے وہ پورا دیوان جو ہے قربان کرنے کو تیار ہو گیا، یعنی غالب نے ان کے ایک شعر پر اپنا پورا دیوان جو ہے وہ قربان کرنے کو تیار ہو گیا۔ مومن صنف اول کے شاعر ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ عاشق جو ہے محبوب کی محبت میں مبتلا ہو کر دنیا کی ہر فکر سے بری ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب کسی کو عشق ہوتا ہے تو وہ محبوب کی محبت میں گرفتار ہو کر دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ ہر وقت بس محبوب کو سوچتا ہے، اسی کی باتوں کو دہراتا رہتا ہے۔ عاشق ہر دم بے قرار اور بے چین رہتا ہے، مگر اس کے حال سے اس کے محبوب کو بالکل بھی واقف نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا کہ عاشق جو ہے وہ کس دور سے گزر رہا ہے، اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا کہ وہ کس تکلیف اور پریشانی میں ہے۔ عاشق محبوب کی یادوں میں تڑپتا ہے، مگر محبوب کو اس کی ذرا فکر نہیں ہے، نہ وہ اس کی خبر گیری کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس حالت میں کہ اگر محبوب مہربان ہو جائے تو لوگ مجھے جو طعن و تشنیع جو کرتے ہیں اس کا مجھے کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اگر لوگ مجھے جو طعنے دیتے ہیں وہ مجھے کوئی اثر نہیں ہوگا، اگر میرا محبوب جو ہے وہ مجھ پر مہربان ہو جائے تو اس کا مجھ پر یعنی کہ جو لوگ مجھے پھر طعنے دیتے ہیں اس کا مجھے اثر نہیں ہوگا۔ میرے لیے ہر موسم بہار کا موسم ہو، مگر اگر میرا محبوب مجھ سے بے رخی برتے گا تو میرے لیے یہ کسی طور راحت کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ میرا یہ رویہ سخت رنج و ملال کا سبب ہوگا۔ تو جو عاشق کا محبوب ہے وہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کو ذرا بھی اثر نہیں ہوتا کہ میں کس دکھ سے اور کس مشکل مرحلے سے گزر رہا ہوں۔ شاعر کی فنی خوبی یہ ہے کہ وہ بہت سادہ اور عام زبان میں ایک عاشق کے جذبات کو اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ قاری اس سے فوری طور پر متاثر ہوتا ہے۔ یہ شعر محبوب کی بے نیازی اور عاشق کی بے قراری کا آئینہ ہے، جو اردو غزل کی ایک بنیادی خوبی ہے۔ مومن کے ہاں درد جو ہے وہ سوز کے ساتھ اظہار محبت میں جو خلوص اور سچائی ہے ان کی غزلوں کو دل میں اتر جانے والی شاعری بنا دیتا ہے۔
شعر نمبر 2 دیکھتے ہیں، بے وفا کہنے کی شکایت ہے تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا. یعنی کہ شاعر کہتے ہیں مومن خان مومن کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے مجھے کہتے ہیں کہ تم بے وفا ہو، لیکن خود اپنی وفا کا ان کو جو ہے وہ نہیں ہوتا معلوم. مومن کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے غزل کو اس کا مفہوم میں برتا اور خارجیت کا اظہار داخلیت کے ساتھ کرتے ہوئے ایک نئے رنگ کی غزل پیش کی. اس رنگ میں وہ جس بلندی پر پہنچے وہاں ان کا کوئی مدعے مقابل نہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ نے شعر کی تشریح کرنی ہے تو شاعر کا حوالہ مست دینا ہے، اس کے بعد آپ نے شعر کی طرف آنا ہے. شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ محبوب وعدہ کر کے مکر جاتا ہے، بے وفائی گویا اس کا شیوا ہے، اور اس پر ترا یہ ہے کہ ہم سے شکایت ہے کہ ہم اس کو بے وفا کیوں کہتے ہیں. یعنی کہ وہ اگر محبوب جو عاشق کے ساتھ ظلم کرے گا تو ظاہر اس کو بے وفا ہی کہے گا نا، لیکن وہ اس بات پہ بھی ناراض ہے کہ وہ بے شک محبوب ظلم کرتا ہے لیکن عاشق اس کو بے وفا نہ کہے. اب چاہے یہ کہ وہ اپنا شیوا بدلے، نہ ہم اس کو بے وفا کہیں نہ شکایت ہو، لیکن نہ وہ اپنا چلن بدلتے اور نہ کبھی وعدہ وفا کرتے. یعنی کہ وہ عاشق کو محبوب سے شکایت ہے کہ میں اس کو بے وفا کیوں نہ کہوں، لیکن نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ اپنا چال چلن بھی نہیں بدلتا اور نہ وہ کبھی اپنا وعدہ وفا کرتا ہے. شاید بڑی خوبصورتی سے طنز کے انداز میں محبوب کے رویہ کو بیان کرتا ہے کہ محبوب کا دعویٰ ہے کہ وہ وفادار ہے، لیکن اس کے اعمال اس کے برعکس ہیں. محبوب وعدہ کر کے نبھاتا نہیں ہے اور شکایت یہ کہ ہم اس کو بے وفا کیوں کہتے ہیں. یعنی کہ محبوب ہے اس سے کوئی وعدہ کرتا ہے اپنے عاشق سے لیکن وہ نبھاتا نہیں ہے، محبوب اس کو دکھ اور تکلیفیں دیتا ہے. اوپر سے اس کو یہ بھی شکایت ہے کہ اگر عاشق اس کو بے وفا کہہ دے تو وہ اس پہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. تو مومن اس شعر میں غزل کی کلاسیکی روایت کے مطابق حسن و عشق کی پیچیدگیوں کو نہایت مؤثر انداز میں بیان کرتے ہیں. یہی انداز بیاں اور جذبات کی سچائی مومن کو اردو غزل کا بلند پایہ شاعر بناتی ہے. اس غزل کا شعر نمبر 3 دیکھتے ہیں، ذکر اغیار سے ہوا معلوم حرف ناسی برا نہیں ہوتا. اغیار غیروں کا ذکر، حرف ناسی نصیحت کرنے والا. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب سے بہت محبت کی ہے، میں اس کی یادوں میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں نے اس کی محبت میں خود کو زمانے میں بے آبرو کر دیا ہے. میں محبوب کے حسن و جمال اور اس کی ناز و ادا کا قائل ہو کر دنیا سے بیگانہ ہو گیا ہوں. یعنی کہ اس نے محبوب کی محبت میں اپنا حال جو ہے وہ بالکل خراب کر لیا ہے. میں نے ہر جانب اس کو پایا جس کا صلہ وہ مجھے بے وفائیوں سے دیتا ہے. یعنی کہ میں اس کے ساتھ اتنا وفا کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ بے وفائی کرتا ہے. اسے میرے حال کی خبر نہیں، وہ دوسروں سے جس ادا سے ہنس کر بات کرتا ہے وہ مجھ پر گراں گزرتا ہے. یعنی کہ وہ دوسرے لوگوں سے تو ہنس کر بات کرتا ہے لیکن وہ اپنے جو ہے عاشق کو وہ تڑپاتا ہے. وہ مجھ سے بات نہیں کرتا بلکہ میرے رقیبوں کے قریب ہوتا ہے تو یہ بات رنج کا باعث بنتی ہے. وہ غیروں سے رابطہ رکھتا ہے، مجھ سے ملاقات نہیں کرتا. تو مجھے لوگوں نے بہت سمجھایا کہ عشق جو ہے وہ گھاٹے کا سودا ہے، مگر یہ میری ضد تھی کہ میں خود کو تمہاری محبت میں برباد کر دوں. مگر اب معلوم ہوتا ہے کہ مجھے مشورہ دینے والے جو تھے وہ درست کہتے تھے. اب جا کر اس حقیقت کا ادراک ہوا ہے کہ ناصح یعنی کہ سمجھانے والے جو لوگ مجھے نصیحت کرتے تھے کہ تمہارا جو محبوب ہے وہ تمہارے دشمنوں سے بات کرتا ہے، تم عشق میں اپنے آپ کو مت برباد کرو، لیکن اب جا کر مجھے معلوم ہوا ہے کہ مجھے جو نصیحت کرتے تھے وہ حق میرے لیے بہتر تھے، میرے حق میں میرے خیر خواہ تھے. اس کا کہا ہوا ہر لفظ تجربے کی روشنی میں سچ ثابت ہوا ہے. محبوب کی غیروں سے تعلق نے عاشق کو یہ احساس دلایا کہ نصیحت کبھی بھی بری نہیں ہوتی بلکہ وہ رہنمائی کا ذریعہ ہوتی ہے. شعر نمبر 4 دیکھتے ہیں، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. مومن خان مومن اس شعر میں کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہے، دنیا میں ہر چیز ممکن ہے. اس دنیا میں معجزات رہنما ہوتے ہیں اور اس دنیا میں ایسوں کے دن بھی پھر گئے ہیں جن کے مفلسی کے چرچے عام تھے. اس دنیا میں کینسر اور دیگر علاج بیماریوں سے لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں. اس دنیا میں ہارتے کو جیتنے اور جیتنے والے کو ہارتے بھی دیکھا ہے. جب اس دنیا میں یہ سب ممکن ہے تو پھر شاعر اور اس کے محبوب کا ملنا کیوں ممکن نہیں ہے. تو شاعر کہتے ہیں، میں نے محبوب کو پانے کے لیے ہر کوشش کی، اس کے لیے دنیا کے خلاف کھڑا ہو گیا، اس کی خاطر ہر دکھ جھیلا، ہر مصیبت سے دوچار ہوا، مگر وہ پھر بھی مجھے نہیں مل سکا.
تو شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز ممکن ہے، پھر میں محبوب سے نہ ملنا کیوں کرنا ممکن ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تم ہی میری طرح سے کسی طرح سے میرے نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو جاتا۔ شعر نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ ایک دشمن کی چرخ ہے نہ رہے، چرخ کا مطلب ہے ویسے آسماں، تجھ سے یہ اے دعا نہیں ہوتا۔ تو اس شعر میں شاعر ایک گہرے جذباتی اور علامتی خیال کو پیش کرتے ہیں۔ چرخ اس شعر میں زمانے یا قسمت کی علامت ہے، جو اکثر شاعری میں انسان کے مصائب اور مشکلات کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرا ایک دشمن یعنی یہ زمانہ نہ رہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی سے زمانے کی سختیاں اور تکلیفیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، جو اس کے دشمن ہیں وہ بھی نہ رہیں۔ شاعر دعا کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے دعا، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی وہ اپنی اس خواہش کے چرخ نہ رہے کو دل سے مانگ تو رہا ہے، لیکن اسے یقین نہیں ہے کہ یہ دعا پوری ہو سکے گی۔ یعنی کہ وہ دعا کو مانگ تو رہا ہے لیکن اسے یقین نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میری تکلیفیں ختم ہو جائیں، لیکن اسے یہ یقین بھی نہیں ہے کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ یہاں ایک لطیف طنز اور بے بسی کا اظہار ہے کہ زمانے کی دشمنی اتنی طاقتور ہے کہ دعا بھی اس کے سامنے بے اثر لگتی ہے۔ شاعر گویا اپنی بے چارگی اور قسمت سے لڑنے کی ناکامی کو بیان کر رہا ہے۔ اس شعر میں مومن نے عشق کے ساتھ ساتھ زندگی کے فلسفیانہ پہلو کو بھی چھوا ہے۔ چرخ کو دشمن کہنا اور پھر دعا سے اس کی بے اثری کا ذکر کرنا شاعر کے اندرونی اضطراب اور قسمت سے شکوے کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی کہ کہتے ہیں کہ آسمان سے میری دعا بھی خالی لوٹ آئے گی، مجھے یہ بھی یقین نہیں ہے کہ میری دعا جو ہے وہ قبول ہو سکے گی، اور چرخ سے میری دعا قبول ہوگی اور میری مصیبتیں اور تکلیفیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ شعر نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ شاعر جو ہیں مومن خان مومن اس شعر میں کہتے ہیں کہ جب سے تمہارے عشق میں مبتلا ہوں مجھے سکون نہیں ہے، لوگوں نے مجھے دیوانہ کہا اور سب نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ ان کی یہ تو عشق میں پاگل ہے، یہ دیوانہ ہو چکا ہے، سب نے مجھے چھوڑ دیا، میری محفل میں اب کوئی نہیں آتا، لوگ مجھے پاگل کہتے ہیں، میں نے تمہاری محبت کے لیے دنیا ترک کر دی، اپنوں کی کسی نصیحت پر عمل نہیں کیا، تمہارے معاملے میں کسی کی بات نہیں مانی اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ تو اب دیکھو میرے پاس کوئی نہیں ہے، مگر جب میرے پاس کوئی نہیں ہوتا تو تمہاری یادیں تمہاری ادائیں ہوتی ہیں، میری محفل بھلے لوگوں سے خالی ہے، مگر میری تنہائیاں تمہارے خیالات سے پر ہیں۔ شاعر اس شعر میں محبوب کی موجودگی کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ جب بھی وہ تنہائی میں ہوتے ہیں ان کے دل و دماغ میں صرف محبوب کی یادیں ہی بھر جاتی ہیں۔ یعنی جب دنیا کے لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں اور تنہا رہ جاتے ہیں تب بھی ان کی زندگی میں محبوب کی موجودگی جو ہے برقرار رہتی ہے۔ تو اس شعر میں شاعر اپنی تنہائی اور غم کی شدت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس جب بھی کوئی نہیں ہوتا تمہاری یادیں ہوتی ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ وہ خود کو تنہا نہیں سمجھتے کیونکہ محبوب کی یادیں ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہیں، اس لیے جب بھی وہ تنہا ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، وہ اپنی تنہائی میں بھی محبوب کی محبت کو محسوس کرتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے غزل نمبر 2 کے شعر 1 تا 6 کا جائزہ لیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم شعر نمبر 7 اور اس کی 8 اور اس کی باقیہ مشق کا ہم جائزہ لیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں شعر نمبر 7 سے۔